40,000 لیپ ٹاپس اس سال دینے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے طلباء کے لیے اربوں روپے کی اسکالرشپ۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اسکالرشپ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ 1.5 لاکھ کے قریب بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن کا کمپوننٹ ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر رائٹ چیز کے لیے رائٹ بندہ لے کے آ رہے ہیں۔ سر، مسلم لیگ نون ہمیشہ سے مشہور رہی ہے کہ جب بھی حکومت میں آتی ہے، خاص طور پر پنجاب کے اندر طالب علموں کے لیے لیپ ٹاپ سکیم، کبھی کوئی سکیم، تو اس بار محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کون سی سکیم متعارف کروائی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، کوئی ایک سکیم نہیں ہے، میں کس کا نام لوں؟ میں اسکوٹیز سے شروع ہوں ان ٹرمز آف ایکسیس ٹو ٹرانسپورٹ۔ تو 40,000 کے قریب لیپ ٹاپس ہم نے آلریڈی 2 مہینے سے اس پہ چیف منسٹر کی ٹیم نے کام شروع کیا، اور انشاءاللہ اگلے آنے والے 3 سے 4 مہینے میں بھی اسٹارٹنگ ویری سون، پہلی جو کھیپ ہے، بٹ ہم 40,000 لیپ ٹاپس اس سال دینے جا رہے ہیں۔ ہونہار اسکالرشپ سکیم کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں اعلان کیا گیا کہ 7 ارب روپیہ مختص کیا گیا ہے اور یہ 30,000 طالب علم اس سے مستفید ہوں گے۔ تو کیسے یہ کیا اس کے اندر کیا انیشیٹو لیے گئے ہیں؟ جی ویری ویل تھاٹ اسکالرشپ اسکیم ہے۔ دیکھیں، ہم ایک تو ہمارا کمپوننٹ ہے کہ اپنے ڈگری، کامرس، ایسوسیٹ کالجز اور یونیورسٹیز کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں کہ ہم اسے کیسے بہتر کر سکیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کو اپرچونٹی دینا۔ اگر بکر کا ایک بچہ گورنمنٹ کالج پڑھنا چاہتا ہے، پنجاب یونیورسٹی پڑھنا چاہتا ہے، اور ایون پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے پہلی دفعہ انکلوڈ کیا ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے نسٹ، فاسٹ، جی آئی کے، کامسیٹس، آئی بی اے کراچی، لمز، تو اگر وہ ان یونیورسٹیز میں جانا چاہتا ہے، ان میں چلا جائے، پبلک سیکٹر میں سمجھتا ہے بہتر، ان کے بھی پروگرامز کئی بہت اچھے ہیں، ان کی فیس بار کیف چیف منسٹر پنجاب کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ 30,000 گریجویٹس ہر سال انرول ہوں گے، اور بائی دی اینڈ آف ایئر نمبر 5 1.5 لاکھ کے قریب بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن کا کمپوننٹ جو ہے نا، وہ ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں۔ تعلیم کے حصے کے اندر بات کی جائے تو کہاں پہ پہلے ادوار کے اندر کمیاں رہیں جو ابھی آپ وزیر تعلیم ہیں اور پوری کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہ سر، باہر کوئی وزیر اپنی تعریف کرتا ہے، یہ تو گیج آپ بہتر بتا سکتے ہیں، بٹ جس طرح کہ میرا یہ ماننا ہے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، تو اسیسمنٹس جو ہیں وہ ایم سی کیوز اور فائنل ایگزامز اور اسیسمنٹس یہ ایک ایکسپرٹ کا فیصلہ ہے، منسٹر ایجوکیشن کا نہیں، کریکولم ایکسپرٹس کا فیصلہ ہے۔ تو ہم ہر رائٹ چیز کے لیے رائٹ بندہ لے کے آ رہے ہیں۔ آغا خان بورڈ اور کیمبرج سے سسٹم انالیسس کرا رہے ہیں، بجائے کہ ہم ری انوینٹ کریں جو آلریڈی اچھا کام کر رہے ہیں، تاکہ ہم ورلڈس بیسٹ پریکٹسز سے بھی الائنڈ ہوں، وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں، اور وہ ٹرانسلیٹ بھی ہو رہی ہے۔ اگر ایک سرکاری اسکول کی بات کی جائے تو وہاں پہ 1000 اگر طالب علم پڑھتا ہے تو وہاں پہ 25 کمپیوٹر وہاں پہ دیے گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بیس جو بنیاد ہے وہ سٹرونگ کرنی چاہیے؟ سر، سکلز خالی ڈیجیٹل سکلز نہیں ہیں، سکلز کی بہت زیادہ چیزیں ہیں۔ ہمارے پاس 450 کے قریب لیبز اویلیبل ہیں میسو، جن میں پلمبرز، الیکٹریشنز۔ ہم نے اسکولز کو یہ اختیارات دیے ہیں تاکہ اگر وہ ریپلیس کرنا چاہیں کمپیوٹر، تو جب تک انہیں ڈیلیگیٹ نہیں کریں گے تب تک یہ انیفیشنسی دور نہیں ہوگی۔ یس، ان کی اسپیسیفکیشنز ہم دیں گے، جہاں سے لینا چاہتے ہیں لیں۔ ایک دور آپ نے دیکھا جس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب تھے، اب مریم نواز صاحب ہے، کیا تبدیلی دیکھی دونوں ادوار کے اندر؟ ایک تو چیز بہت کامن ہے کہ دونوں بہت ہارڈ ورکنگ ہیں۔ چیف منسٹر مریم نواز شریف، بٹ وہ کلیئرٹی آف مائنڈ اور ڈیسیجنز جو ہیں وہ ریسرچ بیسڈ ہیں، وہ ڈیٹا ڈریون ہیں، انگیج ڈیسیجنز ہیں، وہ آمرانہ ڈیسیجنز نہیں۔ سر، ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک جلسہ ہوا ہے جس کے اندر محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اخلاقیات کمزور ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کا ظرف بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں بھی یہی کہا ہے، کبھی اخلاقیات سے نہیں گرنا۔ آئے میرے حلقے میں ریزائن کر کے دوبارہ علی امین گنڈا پور سے الیکشن لڑنے کو تیار ہوں۔ میں آپ کے پروگرام پہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں، میرے حلقے میں آ کے جلسہ کریں، میں سامنے جلسہ کروں گا، دیکھ لیں گے کس کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں۔ تعلیم ایک بچہ حاصل کر لیتا ہے، گریجویٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد نوکریاں نہیں ہیں پاکستان میں۔ سر دیکھیں، 1.5 ارب لوگ انڈیا نے یا چائنا نے بھی اپنے ملک میں ڈپلوائے نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف آپ مثالیں دیتے ہیں کہ دنیا کے 25 بڑی کمپنیوں کے سی اوز انڈینز ہیں، ٹھیک ہے، اسکل دم اینڈ سینڈ دم، صحیح ہے، let them explore this world, let them, this is a global world. پاکستان خالی کامیابی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، گریجویشن کے بعد جاب آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے یا بندے کو کسی سکل حاصل کر کے اس پہ عبور حاصل کرنا چاہیے؟ اسکل سے بھی آپ نے جاب کرنی ہے تو مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ سے نکالیں، نوکری کرنی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کبھی نہیں کی، میں نے یونیورسٹی میں ضرور کی ایکسپیرینس کے لیے، شوق کے لیے، بٹ میں نے زندگی میں نوکری اس لیے نہیں کی بیکاز میں شروع سے ہی نہیں چاہتا تھا۔ اگر نوکری میں رہے گا وہی 9 سے 5
ایک شیڈیولڈ 10% تنخواہ بڑھ گئی 20 سال بعد, تو یو کی ناٹ گو اینی ویئر. سر ایک میرا ذاتی سوال یہ ہے کہ میڈیا کے اندر جو تعلیم لے کے طالب علم آتا ہے, فیلڈ میں جب وہ نکلتا ہے تو چینلز کے اندر جگہ نہیں مل پاتی اس کی کیا وجہ؟ اس طالب علم کو بھی سوچنا چاہیے کہ میڈیا اسٹڈیز ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ آپ کو بھی گورنمنٹ کو, پہلی تو بات ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ٹھیک ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے اور ڈسپلنز کی وہ آپشنز ہیں جن میں آپ زندگی میں ٹھیک ہے ایکسیل کر سکیں. دوسرا ریسرچ بیسڈ ڈیسیجنز. ٹھیک ہے, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اور لوگ ڈاکٹر بنتے جا رہے ہیں, اس ملک میں ڈاکٹرز اور سرپلس ہوتے جائیں گے. شارٹیج نرسز کا ہے, صحیح ہے, یہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے وہاں 5 نرسز چاہیے. نرسز پروڈیوس کریں, فارماسسٹ پروڈیوس کریں. آپ یہ میرے پروگرام کی ریکارڈنگ 4 سال بعد نکال لیجئے گا. ٹھیک ہے, ڈاکٹرز کی تنخواہیں اور نیچے آئیں گی, نرسز اور فارماسسٹ کی اور اوپر جائیں گی.